अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए इनायतुल्लाह सीरीज़ के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं। मेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो गई थी जब उसने पहली बार मुझसे ये सवाल पूछा। जब से उसके शऊर में ये बात आई थी कि बच्चों के बाप भी होते हैं जिन्हें बच्चे अब्बा कहा करते हैं, उस वक्त से वो मुझसे पूछ रहा था, अम्मी जान मेरे अब्बा नहीं हैं, अम्मी जान मेरे अब्बा कहाँ हैं। उसने पहली बार ये सवाल ग़ालिबन 3 साल की उम्र में पूछा था और 4 बड़े ही लंबे लंबे सालों से वो यही सवाल पूछ रहा था। मैं इसे अक्सर एक ही जवाब दिया करती थी, तुम्हारे अब्बा जान तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने के लिए गए हुए हैं। मैं उसे कैसे बताती कि तेरे अब्बा जान तेरी पैदाइश से 4 महीने पहले ही मुझसे 8 साल के लिए जुदा हो गए थे और उनके और हमारे दरमियान पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें और लोहे की मजबूत सलाखें हाइल हो गई हैं। अगर मैं अपने बच्चे को बता देती कि तेरे अब्बा जान 8 साल की सज़ाए कैद बा मशक्क़त भुगत रहे हैं तो मेरा बच्चा ये ज़रूर पूछता, क्यों? और इस क्यों का जवाब बड़ा ही तवील था। मेरे बच्चे का नन्हा सा, पाक सा और मासूम जहन इस जवाब का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मैं उसके बाप को महीने में 2 बार जेल में मिलने जाया करती थी। वो सलाखों और जाली से उधर और मैं इधर खड़ी होती थी। मैं बच्चे को कभी साथ नहीं ले गई थी। उन्होंने कई बार कहा था कि बच्चे की सूरत तो दिखा दो। मैंने इन्हें बता दिया था कि आपके जज्बात को और आपकी बेताबी को मैं अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन मैं बच्चे को यहाँ नहीं लाऊंगी। मुझे डर था कि उन्होंने बच्चे को एक बार देख लिया तो उनके लिए कैद काटनी मुश्किल हो जाएगी। मेरा दिल खून के आंसू रोता रहता था, लेकिन उनके सामने मैं आंखों में कभी आंसू नहीं आने देती थी। आंसू तो वैसे भी खुश्क हो गए थे। मैंने दिल पर पत्थर रख लिया था। मेरे सामने ऐसे हक़ाइक़ आ गए थे जिनका इलाज आंसुओं से नहीं हो सकता था। आप ये सुनकर शायद हैरान हो जाएंगे कि मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी का वो 8वां महीना था जब मेरा सुहाग 8 साल के लिए जेल में कैद हो गया था। हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि मैं 8 साल के लिए बेवा हो गई। ये तवील आप भी थी जो मैंने अपने बच्चे को नहीं सुनाई थी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। मैं अमीर माँ बाप की गरीब बेटी हूँ। मैं चूँकि 16-17 साल पहले की बात कर रही हूँ, इसलिए था और थी की ज़बान इस्तेमाल करूँगी। जैसे मेरे माँ बाप मर गए हैं, वो ज़िंदा हैं लेकिन मेरे लिए मर चुके हैं। इनकी ज़रई ज़मीन शहर से 6 मील दूर थी और मालूम नहीं कितनी दूर तक चली गई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि वो इतने ज़्यादा बादशाह बन जाते जितने वो बन गए थे। गांव में उन्होंने शहरी तर्ज की एक कोठी बना रखी थी। रहन सहन शहरी तर्ज का था और एक कार भी थी। हम असलन देहाती थे, लेकिन मेरे वालिदैन और मेरे भाई अपने आप को शहरी कहलाते थे। मुझसे बड़ा एक भाई और एक मुझसे छोटा और एक छोटी बहन थी जो मुझसे 2 साल छोटी थी। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। बड़े भाई ने BA किया, छोटा कॉलेज में था और बहन स्कूल में। मगर हम सबको तालीम दिलवाने का मकसद तालीम दिलाना नहीं, बल्कि लोगों पर ये रौब जमाना था कि हम बहुत ऊंचे लोग हैं और हम मॉडर्न हैं। हमें शहरियों जैसे कपड़े पहनाए जाते थे और फिर हमारे कपड़ों की और हमारी तालीम की नुमाइश की जाती थी। माहौल देहाती, सादा और कुदरती था और हम में सादगी और कुदरतीपन होना चाहिए था। मगर वालिदैन और बड़े भाई का हुक्म था कि हम शहरियों की तरह रहें। यह अजीब इत्तेफाक था कि मुझे इस गैर कुदरती स्टाइल से नफ़रत थी। मेरे सारे भाई बहन शहरी बन गए थे। इनके बोलने का अंदाज़ मसनूई हो गया था, लेकिन मुझे अपने गांव की वो लड़कियां अच्छी लगती थीं जो गंदे मुंदे कपड़े पहनकर खेतों में घास काटने और साग चुनने जाया करती थीं, और वो जो कुएं से पानी भरने जाया करती थीं। मैं बचपन से ही इन लड़कियों में घुल मिल गई थी। उनके साथ दरख्तों पर चढ़ा करती और घर आकर कभी माँ से और कभी बाप से मार और गालियाँ खाती थी। मैं अपने मज़ारों के बच्चों के साथ भी खेला करती थी और ये ऐसा जुर्म था जो मेरे वालिदैन ने कभी नहीं बख्शा था। ये शायद वालिदैन की सख्ती और बेजा पाबंदियों का नतीजा था कि वो मुझे जितना रोकते थे मैं उतना ही उनकी हुक्म अदूली करती थी। बच्चे की फितरत और नफ्सियात शायद यही होती है।
مجھے ایک گاؤں کی اور اپنے مزاروں کی بچیاں اتنی اچھی لگا کرتی تھیں کہ میں کبھی کبھی ان میں سے کسی کے گھر کھانا بھی کھا لیتی تھی۔ ہمارے پاس کار تھی اور کار پر ہی اسکول آنا جانا ہوتا تھا۔ اس شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے باوجود میں اسکول کے بعد گاؤں کی بچیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ انہی کے ساتھ کھیلتے اور چوری چوری ان کے گھروں میں دال، اچار اور پیاز سے روٹی کھاتے اور ماں باپ کی جھڑکیاں اور مار کھاتے میں نے 10 جماعتیں پاس کر لیں۔ مجھے کالج میں داخل کرانے کی باتیں ہوئیں لیکن داخل نہ کرایا گیا۔ میں گاؤں میں رہی۔ والدین اور بھائیوں نے مجھے فیشن میں ڈبو دینے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے اپنی عادتیں اور روش نہ بدلی۔ وقت گزرتا گیا اور میری عمر 21 سال ہو گئی۔ میرے دونوں بھائی شہر کی خرافات میں پڑھ کر آوارہ ہو گئے تھے لیکن وہ اسے آوارگی نہیں کہتے تھے۔ میری شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ اس موقع پر آ کر میرے والدین دیہاتی بن گئے، وہ اس طرح کہ انہوں نے میرا رشتہ ذات اور برادری سے باہر دینے سے انکار کر دیا۔ ایک طرف تو وہ کسی چھوٹے گھرانے کو پلے نہیں باندھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ لوگ ہماری ذات کی توہین ہیں۔ رشتے کی بات چلی تو انہیں اپنی حیثیت اور سطح کا کوئی گھرانہ نظر نہ آیا، مگر دقیانوسی پابندیوں کو توڑنے کی بھی وہ جرأت نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے برادری میں ایسے لڑکے کی تلاش شروع کر دی جو اگر امیر نہ ہو تو اسے گھر داماد بنا لیا جائے۔ وہ مجھے ماڈرن لڑکی بنانے کی کوشش کرتے رہتے تھے مگر ماڈرن لڑکیوں کی طرح مجھے اتنی آزادی حاصل نہیں تھی کہ میں اپنی شادی کے متعلق کوئی رائے دے سکتی۔ آخر شہر سے ایک پیغام آ گیا۔ یہ خاندان شروع سے ہی شہر میں آباد تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہاں ان کا اپنا ایک مکان ہے۔ لڑکے کا باپ فوت ہو چکا ہے اور اس نے وہاں ایک کوٹھی بھی بنائی ہے۔ اس لڑکے کی ماں بیمار تھی اور 2 بہنیں تھیں۔ چھوٹا کنبہ تھا۔ ماں فالج زدہ تھی۔ رشتے کی بات کرنے کے لیے اس کی بہنیں آئی تھیں۔ دونوں کنواری تھیں۔ ان کے ساتھ ان کی خالہ تھی۔ اس خاندان کے بزرگوں کی ہمارے بزرگوں کے ساتھ رشتہ داری رہ چکی تھی۔ لڑکے کی ماں ہمارے خاندان کو اپنی رشتہ داریوں سے پہچانتی تھی۔ میرے باپ نے لڑکے کی بہنوں اور خالہ سے کہا کہ چونکہ لڑکے کا باپ نہیں ہے اور ماں آنے سے معذور ہے اس لیے لڑکا خود ہی آ جائے۔ یہ برادری کے دستور کے خلاف تھا لیکن میرا باپ لڑکے کا انٹرویو لینا چاہتا تھا۔ 3-4 دنوں بعد لڑکا آ گیا۔ میں نے اسے چھپ کر دیکھا۔ عمر 25 سال سے زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ 28 سال ہے۔ میرے باپ نے اسے دن بھر مہمان رکھا اور وہ شام کو چلا گیا۔ مجھے میری ماں نے بتایا کہ میرے باپ نے میرے امیدوار سے اس کے متعلق جو معلومات حاصل کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ماہوار تنخواہ 900 روپے ہے اور اس زمانے میں 900 روپے آج کے 2000 روپوں کے برابر تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اس کا ایک آبائی مکان ہے اور ابھی ابھی اس نے ایک کوٹھی بنوائی ہے۔ آئندہ ترقی کا امکان ہے۔ غرض وہ میرے باپ کو پسند آ گیا۔ میری اپنی کوئی پسند نہیں تھی۔ میرے ذہن میں اپنے خامد کا کوئی تصور نہیں تھا۔ رشتہ طے ہو گیا۔ پھر شادی ہوئی۔ میرے جہیز کو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے تھے۔ میرے والدین نے دولت مندی کی خوب نمائش کی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے والدین امیر تو ضرور تھے لیکن اتنے نہیں جتنی نمائش کرتے تھے۔ انہوں نے میرے دولہا سے کہا کہ باراتی اتنے لانا کہ 4 بسوں سے کم نہ ہوں۔ لوگ کم بارات پسند کرتے ہیں لیکن میرے والدین نے زیادہ بارات کی شرط عائد کی جس کا مقصد یہ تھا کہ ذات برادری کے وہ لوگ جو شہر میں رہتے ہیں اور جو کبھی ہمارے گاؤں میں نہیں آئے تھے گاؤں میں آئیں اور ہماری کوٹھی اور شان و شوکت دیکھیں۔ میں کار پر دولہا کے ساتھ گئی۔ دولہا مجھے کوٹھی میں لے گئے۔ ہماری کوٹھی کے مقابلے میں یہ صرف نام کی کوٹھی تھی۔ 4 کمروں، ایک باورچی خانے، اسٹور اور غسل خانے کا اچھی قسم کا مکان تھا جو کوٹھی کی طرز پر کوٹھیوں کے علاقے میں بنوایا گیا تھا۔ اس میں فرنیچر اور دیگر سامان معمولی قسم کا تھا۔ صرف ایک کمرے میں پردے تھے جسے وہ لوگ بیٹھک کہتے تھے۔ میرے جہیز کے فرنیچر سے کوٹھی میں رونق پیدا ہو گئی۔ رات کے وقت جب دولہا کی بہنیں مجھے سونے کے کمرے میں اکیلا چھوڑ گئیں اور دولہا کمرے میں داخل ہوا تو میں نے ایسا محسوس کیا جیسے میں نے اسی آدمی کو پسند کیا تھا اور یہ میرا اپنا انتخاب ہے۔ کچھ دیر بعد جب ہمارے درمیان سے شرم و حجاب کے پردے اٹھ گئے تو انہوں نے کوئی رومانی الفاظ نہ کہے۔ انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، ہمارا ساتھ تمام عمر کا ساتھ ہے
اچھا نہیں لگتا کہ تمہیں دھوکے میں رکھوں۔ میں تمہارے ماں باپ سے جو جھوٹ بول چکا ہوں اس کی اصل حقیقت بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس گھر کی مالک تم ہو۔ تمہیں میری باتوں سے افسوس تو ضرور ہوگا، لیکن میری مجبوری کو نہ بھولنا۔ میں تھوڑا سا گھبرائی کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی پہلی بیوی موجود ہے اور انہوں نے جھوٹ بول کر میرا رشتہ لے لیا ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم امیر ماں باپ کی بیٹی ہو۔ میں اتنا امیر نہیں ہوں۔ میں نے اپنی تنخواہ 900 روپے بتائی تھی، جو دراصل 500 روپے ہے۔ یہ کوٹھی بینک سے قرض لے کے بنوائی ہے۔ 200 روپے ماہوار قسط ادا کر رہا ہوں۔ شہر کی پرانی آبادی میں ہمارا اپنا مکان ہے جو بہت بڑا ہے۔ اس کوٹھی کا 350 روپیہ کرایہ مل سکتا تھا، مگر میں نے اس خیال سے کرائے پر نہیں دی کہ اتنے امیر ماں باپ کی بیٹی کو میں پرانی حویلی میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ تم جانتی ہو کہ برادری میں عزت اسی کی ہے جس کے پاس جائیداد ہے، اندر سے خواہ وہ کھوکھلا ہی کیوں نہ ہو، لیکن رہن سہن امیروں جیسا ہو۔ میں نے صرف رشتہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا، اپنی بیمار ماں کو ناراض کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پرانے مکان میں رہو اور کوٹھی کرائے پر دے دو۔ میں نے تمہارے خاندان میں اپنی عزت اور رعب قائم رکھنے کے لیے جھوٹ بولا تھا اور نقصان برداشت کیا ہے۔ میں نے کھانا پکانے کے لیے ایک نوکرانی اور دوسرے کاموں کے لیے ایک نوکر رکھ لیا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے جہاں رکھیں گے میں رہوں گی، کوئی شکایت نہیں کروں گی، اور یہ بھی کہا کہ وہ کوٹھی کو کرائے پر دے دیں۔ انہوں نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ میں یہ اخراجات برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ یہ میری ایمانداری کا نتیجہ ہے، ورنہ میرا محکمہ ایسا ہے کہ میں 500 کی بجائے 5000 روپیہ ماہوار کما سکتا ہوں، لیکن قسم کھا رکھی ہے کہ حرام کا ایک پیسہ بھی جیب میں نہیں ڈالوں گا۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا، یہ بھی میری ایمانداری ہے کہ میں نے تمہیں اپنا غمخوار سمجھ کر صحیح حقیقت بتا دی ہے۔ تم چاہو تو اپنی قسمت پر رو، چاہو تو اپنے ماں باپ کو بتا دو کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ تمہیں جو باتیں کل معلوم ہوں گی وہ میں نے آج ہی بتا دی ہیں۔ مجھے دل سے قبول کرو نہ کرو، تم پر میرا کوئی زور نہیں۔ تم امیری میں جنی پلی ہو اور میں غریب ہوں۔ اور ایسی ہی باتیں وہ کچھ دیر کرتے رہے۔ جب وہ کئی بار کہہ چکے کہ تم امیر ہو اور میں غریب ہوں، تو میں نے اکتا کر کہا، اگر آپ غریب ہیں تو میں بھی غریب ہوں، اور میں قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں اسی غریبی میں خوش رہوں گی اور آپ کو خوش رکھوں گی۔ آپ کوٹھی کرائے پر دے دیں، کرائے میں سے بینک کے لیے قسطیں نکل آئے گی اور 100 روپیہ بچ بھی جایا کرے گا۔ ہانڈی روٹی اور دوسرے کام میں خود کیا کروں گی، نوکرانی اور نوکر کو نکال دیں۔ وہ نہیں مانے، کہنے لگے، میں برادری کو جانتا ہوں۔ انہوں نے برادری پر الزام عائد کیا تھا، لیکن وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ میں تمہارے والدین اور بھائیوں کو جانتا ہوں۔ میں نے یہ پیشکش کر کے ان پر احسان یا اپنے اوپر جبر نہیں کیا تھا۔ میں نے جو کچھ کہا وہ دل کی گہرائیوں سے کہا تھا۔ انہیں ابھی معلوم نہیں تھا کہ مجھے اپنے والدین کی امارت ذرہ بھر پسند نہیں، اور خدا نے مجھے سادگی عطا کی ہے۔ میں اپنے گھر کو، یعنی اپنے خاوند کے گھر کو قدرتی رنگ میں آباد کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پیسے سے نفرت تو نہیں تھی، لیکن نمود و نمائش سے مجھے چڑ تھی، اور یہ تو مجھے بالکل ہی پسند نہیں تھا کہ اپنے آپ کو سولی پر کھڑا کر کے لوگوں پہ دھوس جمائی جائے کہ ہم امیر ہیں۔ میرے دولہا کو ڈر تھا کہ میں ان سے بگڑ جاؤں گی اور اپنے والدین سے شکایت کروں گی، لیکن مجھ پر الٹا اثر ہوا جو میری فطرت کے عین مطابق تھا۔ مجھے ان کی صاف گوئی اور ایمانداری بہت اچھی لگی۔ مجھے یہ شخص بہت اچھا لگا تھا۔ اس آدمی نے کہا تھا کہ تمہیں اپنا غمخوار سمجھ کر حقیقت بتا رہا ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے اپنے اوپر کوئی جبر نہیں کرنا پڑا۔ مجھے اس قدر خوشی محسوس ہوئی جیسے میری شادی اس آدمی کے ساتھ ہو گئی ہے جسے میں بڑی مدت سے چاہتی تھی۔ میں نے ان کے دل سے یہ سارا بوجھ جو انہوں نے مجھے دکھا دیا تھا اتارنے کی پوری کوشش کی، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ سارا بوجھ نہیں اترا۔ ان کے دل پر برادری کے رسم و رواج اور پابندیوں اور تنگ نظری کا جو ڈر تھا وہ غلط نہیں تھا۔ برادریوں نے عورت کو کھلونا بنا رکھا ہے جسے برادری بچوں کی طرح توڑتی اور اس کا انجر پنجر بکھیر دیتی ہے۔ ازدواجی زندگی کی پہلی رات گزر گئی۔ اگلے روز ولیمہ تھا۔ مہمانوں کا لشکر دیکھ کر میں کانپ اٹھی۔ میرے سسرال میں اتنی بڑی دعوت ولیمہ کی ہمت نہیں تھی۔ مجھے دولہا نے بتا دیا تھا کہ وہ 8000 کے مقروض ہو گئے ہیں
پھر میں میکے گئی اور پھر میں سسرال آئی۔ ان کی بہنیں تو مجھے مل چکی تھیں، ولیمے کے روز ہی ساتھ تھیں۔ 250 عورتیں 300 بچوں کے ساتھ مدعو تھیں۔ میں ابھی ساس سے نہیں مل سکی تھی، وہ فالج سے پرانے مکان میں پڑی تھیں، اپنے بیٹے کی خوشی بھی نہیں دیکھ سکی۔ میں دل میں جذبات کا طوفان لیے اسے ملنے گئی، مگر اس نے یہ کہہ کر اس طوفان کو روک دیا، اگر تم شریفوں کی بیٹی ہو تو خامد کو اس مکان میں لے آؤ۔ ہم کوٹھیوں میں رہنے والے لوگ نہیں، ابھی تو کوٹھی کا سارا قرضہ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ساس نے جو باتیں کیں ان سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ میرے ساتھ ناراض تھیں کہ میں نے ان کے بیٹے کو اس سے الگ کر دیا تھا اور میں کوٹھی میں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں پہلی رات کی بہت ساری باتیں سنائیں جو اس کے بیٹے اور میرے درمیان ہوئی تھیں، مگر بڑھیا نے مجھ پر اعتبار نہ کیا۔ البتہ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ میرے خامد کی دونوں بہنیں میرے حق میں تھیں۔ میں نے انہیں بھی کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو مجبور کریں کہ کوٹھی کرائے پر دے دیں اور ہم اس مکان میں آ کر رہتے ہیں۔ مجھے یہ مکان زیادہ پسند تھا، خاصا فراخ حویلی تھی۔ مجھے یہ مکان زیادہ پسند تھا، خاصی فراخ حویلی تھی جو ان کے باپ دادا نے بنائی تھی۔ نیچے بھی کمرے تھے اور ایک منزل اوپر تھی، جن کے 3 کمرے پرانے زمانے کے پلنگوں، ٹرنکوں اور کوڑا کباڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ساس سے کہا کہ آپ لوگ اوپر چلے جائیں اور نیچے کا حصہ کرائے پر دے دیں، 150 روپیہ تو مل ہی جائے گا۔ ساس نے ناک سکیڑ کر کہا، تم کوٹھی میں رہو اور ہم بزرگوں کی جائیداد کرائے پر دے دیں۔ اور جب میں نے انہیں کہا کہ میں بھی یہیں آ جاؤں گی اور کوٹھی بھی کرائے پر دے دیں گے تو ساس نے کہا، کوٹھی کرائے پر دی جا سکتی ہے کیونکہ یہ اسی فائدے کے لیے بنائی تھی۔ بزرگوں کے مکان کرائے پر نہیں دیے جا سکتے، لوگ کہیں گے کہ یہ کمین ذات کا خاندان ہے، بڑوں کی قبروں سے کرایہ کھا رہا ہے۔ میں بڑھیا کو منا نہ سکی، اس کی عقل پر بہت افسوس ہوا اور چپ ہو رہی۔ شادی کے 20-25 روز گزر گئے، میں دلہن سے بیوی بن گئی۔ میرا باپ ایک دفعہ میرے ہاں آیا، بھائی آتے ہی رہتے تھے۔ ایک روز میرے ایک بھائی نے میرے خامد سے کہا، بھائی جان آپ گاڑی کیوں نہیں لے لیتے؟ ہم تو گاڑی کے بغیر جینا حرام سمجھتے ہیں۔ وہ دونوں کار پر آیا کرتے تھے اور بعض اوقات 2-3 دوستوں کو بھی ساتھ لاتے تھے، چائے ہو یا کھانا، بہت خرچ کراتے تھے۔ میرے پاس سلامیوں کے اور والدین کے دیے ہوئے خاصے پیسے تھے، میں وہ خرچ کرتی رہی تاکہ خامد کی تنخواہ پر بوجھ نہ پڑے، مگر مہمانداری کا یہ سلسلہ کہیں رکنے والا نہیں تھا۔ خامد کوٹھی چھوڑنے اور نوکروں کو جواب دینے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ایک روز دونوں نوکروں کو نکال دیا اور باورچی خانہ سنبھال لیا۔ وہ دفتر سے آئے تو روزمرہ کی طرح شاہانہ ٹھاٹ سے نوکر کو بلایا۔ میں نے بتایا کہ اب مجھے ہی نوکر سمجھے۔ وہ پہلے تو حیران ہوئے، پھر بگڑنے لگے۔ میں نے انہیں یہ کہہ کر چپ کرا دیا، یہ گھر میرا ہے، جس طرح آپ اپنے کام کاج میں آزاد ہیں اسی طرح مجھے میرے کام میں آزاد کر دیں۔ گھر چلانا میرا کام ہے، میں اسے آمدنی کے مطابق چلاؤں گی۔ آپ پر کوٹھی کا قرضہ الگ اور شادی کا الگ ہے۔ وہ خاموش ہو گئے، مگر میری 2 تجویزیں انہوں نے سختی سے رد کر دیں۔ ایک یہ کہ کوٹھی کرائے پر دے دیں اور دوسری یہ کہ پرانے مکان کا نیچے والا حصہ بھی کرائے پر دے دیں۔ انہوں نے بھی ایک خوفناک بوجھ کے متعلق تو ابھی بات ہی نہیں کی تھی، اور وہ بوجھ ان کی 2 کنواری بہنوں کا تھا۔ ایک میری ہم عمر تھی اور دوسری کی عمر 16 سال ہو گئی تھی۔ ان کی ماں کے علاج کے اخراجات الگ تھے، لیکن میرے خامد کے خدشے غلط نہیں تھے۔ انہی کے پیش نظر وہ کوٹھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ یہ خدشہ ایک ایک کر کے بڑی جلدی سامنے آ گئے۔ ایک روز میرا باپ اچانک آ گیا۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ میں تو باپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن مجھے باورچی خانے میں ہانڈی پکاتے دیکھ کر باپ کو بہت افسوس ہوا۔ نوکرانی کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ دونوں نوکر نکال دیے ہیں۔ میں نے انہیں دانستہ وجہ نہ بتائی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے انہیں بتا دیا کہ میرا خامد مقروض ہے اور میں ان کے لیے بچت کر رہی ہوں تو میرے باپ کے دل میں میرے خامد کی عزت ختم ہو جائے گی، جبکہ ضرورت یہ تھی کہ ان کے دل میں ہمدردی اور حوصلہ افزائی کا جذبہ پیدا ہوتا۔ میرے باپ کو میرا کام کرنا اچھا نہیں لگا۔ شام کو میرے خامد آئے تو میرے باپ نے بات تو اطمینان سے کی، لیکن اس میں زہریلا تیر تھا۔ اس نے میرے خامد سے کہا، میری اس بچی نے آنکھیں کھولی تھیں تو اس نے گھر میں 4 نوکر دیکھے تھے اور یہاں آ کر یہ ہانڈی روٹی خود کر رہی ہے۔
यह हमारा रिवाज नहीं। मेरी औलाद नौकरों में पली है, ये अपने हाथ से काम करने की आदी नहीं है। हामिद ने अपनी सफाई पेश की और मैंने नौकरों को निकालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, मगर बाप ने मेरी एक ना सुनी और उनसे कहा कि तुम्हारे घर में बिरादरी के बड़े बड़े लोग आते रहते हैं, इनके सामने जब मेरी बेटी बावर्ची खाने में खुद काम करेगी तो ना तो तुम्हारी इज्जत रहेगी और ना ही मेरी। तुम इतनी ज़्यादा तनख्वाह लेते हो, 2 नौकर आसानी से रख सकते हो। इसके बाद मेरे बाप ने एक और तीर चलाया। उसने कहा, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मंगवा लिया करो। हो सकता है कि तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल ना हो, लेकिन खुदा के लिए मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो। मैंने सारी ज़ात बिरादरी को तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता रखा है। बाप तो चला गया, मगर मेरे खामिद पर ऐसी खामोशी तारी हो कर गया जिसे मैंने बड़ी ही मुश्किल से तोड़ा। वो मुझसे नाराज़ होने लगे कि मैंने नौकर और नौकरानी को निकाल कर इनकी बेइज्जती करा दी है। मैंने उन्हें कहा कि कर्ज तले दबे रहना कोई इज्जत वाली बात तो नहीं। मुझे अपने बाप की छोटी इज्जत का ज़र्रा भर ख्याल नहीं, अपने आप को और अपनी घर की इज्जत का ख्याल है। मैंने इस पर भी राज़ी करना चाहती थी कि कोठी किराए पर दे दें, लेकिन वो न माने। इसके जवाब में मैंने उनकी ये बात न मानी कि नौकरानी और नौकर को वापस बुला लिया जाए। उधर मेरी सास दिन ब दिन मेरे खिलाफ होती गई। मैं वहाँ जाती थी तो वो सीधे मुँह बात ही नहीं करती थी। मैं और उसकी दोनों बेटियाँ मिलकर भी उसका ये वहम दूर न कर सकीं कि मैं कोठी से नहीं निकलना चाहती। मेरे भाई मेरे पास आते रहते थे। बड़ा भाई तो ओबा शहज़ादा बनता जा रहा था, दूसरा भी कुछ कम नहीं था। वो कार पर आया करते थे, तीसरे चौथे रोज़ पिक्चर देखने आ जाते और एक रात तो ज़रूर ही रहते, कभी 2 रातें भी रहते। वो ओछी हरकतें ज़्यादा किया करते थे और मेरे खामिद पर अपनी अमीरी का रोब जमाने के लिए कभी कहते कि आपके पर्दे तो मामूली हैं, कभी कहते कि कोठी बहुत छोटी है। मेरे जहेज़ के अलावा पहले का जो फर्नीचर पड़ा था वो इन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो दोस्तों को भी साथ लाते थे। एक रोज़ मेरे बड़े भाई ने मेरे खामिद से कह ही दिया, भाईजान, मेरे साथ ऊंचे ख़ानदानों के लड़के आते हैं। मुझे ये बताते हुए शर्म आती है कि ये मेरे बहनोई का घर है। इसी तरह की कोई ना कोई तंज़िया सी बात वो ज़रूर कह जाते, लेकिन ऐसी बेतकल्लुफ़ी से कहते जिसमें हंसी मजाक का रंग होता था। मेरे खामिद हंस दिया करते थे। मैं जानती थी कि उन्होंने बात को हंसकर टाला नहीं, बल्कि ये तीर उनके दिल में उतरते जा रहे हैं। मैं उनका दिल रखने की कोशिश करती थी और यहाँ तक कह दिया करती थी कि मेरे बाप और भाइयों की बातों को दिल में न बिठाओ, वो शोबाज लोग हैं और इस आदत की वजह से मैंने उन्हें कभी भी पसंद नहीं किया। इन्हें ये एतबार तो आ गया था कि मैं इन्हें दिलो जान से चाहती हूँ और मैं उनके साथ फाके करने को भी तैयार हूँ, लेकिन वो कहा करते थे कि ये सोसाइटी और बिरादरी सिर्फ उसे अच्छा कहती है जो उसके मुतालबात पूरे करे, चाहे उसे अपनी बीवी को तलाक की क्यों न देनी पड़े। ससुराल और दीगर रिश्तेदार किसी मियाँ बीवी को खुश देखकर खुश नहीं होते। एक रोज़ उन्होंने कहा, मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं हुई, तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ हुई है। एक रोज़ मेरी माँ ने भी मेरे खामिद से कह दिया, हमने तुम्हारी गांव में बहुत इज्जत बनाई हुई है, लेकिन हमारे रिश्तेदार तुम्हारे घर आते हैं तो वापस जाकर तरह तरह की बातें करते हैं। तुम यूँ करो कि अपना पुराना मकान बेचकर एक गाड़ी ले लो, गांव में आओ तो गाड़ी पर आओ और कोठी के 2-3 कमरे और बना लो और रिश्तेदारों की खातिर तवाज़ो दिल खोलकर किया करो। कहते हैं कि माँ बेटी हमराज और एक दूसरे की गमख्वार होती हैं, मगर मेरी माँ गमख्वार माँओं में से नहीं थी। वो बुढ़ापे में भी नई दुल्हनों की तरह सारे जेवरात लटका के आया करती थी। उसने कभी मेरे दिल की बात नहीं सुनी। ये शोबाजी हमारे मुल्क की बहुत सी औरतों में पाई जाती है। मेरी कोठी के इर्द गिर्द कोठियों की औरतें मेरे घर आया करती थीं, बड़ हाँकने और अपनी अमीरी का प्रचार करने के सिवा कोई बात नहीं करती थीं। मैं कभी किसी के घर नहीं गई थी, वो तो गैर थीं। इन्हें इससे क्या कि मुझे अभी इस छोटी सी कोठी का कर्ज अदा करना है। अफसोस तो इस पर आता था कि मेरी सगी माँ भी मेरे पास शो मारने आती थी और मेरे घर के सामान में कीड़े निकालती थी। ये तो उसने कई बार कहा था, अगर तुम्हारा जहेज इतना न होता तो इस घर में तो कुछ भी नहीं था।
میں اسے یہ بتانے سے ڈرتی تھی کہ 500 تنخواہ میں سے 200 روپے قرض کی قسط کٹ جاتی ہے اور باقی 300 میں سے ماں کے علاج کا خرچ اور 2 گھروں کی دال روٹی پوری کرنی پڑتی ہے۔ اگر میرے والدین اور میرے بھائی سفلے پن کی بجائے خلوص رکھتے تو میرے سارے مسئلے حل ہو جاتے، مگر انہوں نے میری جد و جہد کو اور زیادہ مشکل بنا دیا تھا۔ میرا مسئلہ دوہرا ہو گیا تھا، گھر میں بچت کرنا اور اپنے رشتہ داروں سے چھپائے رکھنا۔ میرے بھائیوں نے میرے خاوند کی بہنیں نہیں دیکھی تھیں، وہ پرانے مکان میں رہتی تھیں۔ ایک روز بڑی بہن میرے پاس آئی ہوئی تھی، چھوٹی اپنی ماں کی خاطر نہیں آئی تھی۔ دونوں بہنیں خوبصورت تھیں، رنگ بھی صاف ستھرے تھے۔ اسی روز میرا بڑا بھائی آ گیا، اس نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا۔ لڑکا اسے پھری ہوئی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ اس نے لڑکی کے ساتھ بڑی جلدی بے تکلفی پیدا کر لی۔ لڑکی اس لیے اس کے ساتھ کھل گئی کہ وہ میرا بھائی تھا۔ بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی اسے بہت ہی پسند آئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے لیے رشتے تلاش کیے جا رہے ہیں، امی اور ابا سے کہو کہ وہ پسند کریں تو میں یہ رشتہ کروا دوں گی۔ بھائی بہت خوش ہوا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا تو اس نے بھی شرما کر کہا کہ کروا دو۔ وہ پردہ دار لڑکی تھی۔ میرا بھائی چلا گیا۔ 2 روز بعد میرا باپ آیا۔ میرا خاوند گھر تھا۔ باپ نے ان کی بہن کے رشتے کی بات کی۔ میرے خاوند نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ خاوند میری کسی بات کو رد نہیں کرتے تھے، انہوں نے ہاں کہہ دی۔ میرے باپ نے پوچھا تم شادی کے لیے کب تک تیار ہو جاؤ گے؟ میرا خیال ہے کہ 3 ماہ کے اندر اندر ہو جائے تو بہتر ہے۔ 3 سال کی بات کریں، میرے خاوند نے کہا۔ 3 سال؟ میرے باپ نے حیران ہو کے پوچھا، اتنا عرصہ کیوں؟ میں اتنا عرصہ انتظار نہیں کر سکتا۔ کیا آپ جہیز کے بغیر میری بہن کو قبول کر لیں گے؟ خاوند نے کہا، مجھ پر کچھ اور بوجھ بھی ہیں۔ جہیز کے بغیر بہن کو گھر سے نکالتے شاید تمہیں شرم نہ آئے، لیکن میں ڈوب مروں گا۔ باپ نے کہا، میں لڑکی کو اپنے گھر نہیں، گاؤں اور ساری برادری کے سامنے لے کے جاؤں گا۔ لڑکی خاک کانی اور مہنگی ہو، لیکن جہیز اتنا ہو جتنا میں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ بارات 400-500 آدمیوں کی ہوگی، سوچ لو۔ میں نے اپنے باپ کی مخالفت کی تو بوڑھا مجھ پر برس پڑا، کہنے لگا، تم بچپن سے مجھے ذلیل کر رہی ہو۔ تم جب محل میں رہتی تھیں تو تمہیں جھکی ہی پسند آتی تھی۔ میرا خاوند ہنسنے مسکرانے والا آدمی تھا، مجھے ان کا ہنسی مذاق بہت پسند آتا تھا۔ ہمارے گھر میں فارغ البالی نہیں تھی، پھر بھی ہم خوش رہتے تھے اور پیسہ بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ مگر اس گفتگو کے بعد ان کی ہنسی اداس ہو گئی۔ انہیں غالباً پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ بہنوں کے لیے جہیز نہ بنا سکے تو بہنیں گھر بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی۔ میں نے انہیں یہ کہہ کر تسلی دی کہ ضروری نہیں کہ ان کی بہن کا رشتہ میرے بھائی کے ہی ساتھ ہوگا، اپنی حیثیت کا کوئی گھرانہ دیکھ لیں گے، مگر میں ان کی اداسی ختم نہ کر سکی۔ اس وقت تک انہیں میرے والدین اور میرے بھائیوں کی طرف سے بہت چوٹیں پڑ چکی تھیں۔ میں ان کے کس کس زخم پر مرہم رکھتی۔ ایک مشکل میرے بھائی نے پیدا کر دی۔ اس نے 3-4 روز بعد آ کر بتایا کہ میرے باپ نے یہ رشتہ نامنظور کر دیا ہے۔ میرا بھائی اسی لڑکی کو چاہتا تھا۔ اس نے ماں کو راضی کر لیا، لیکن سوال جہیز کا اور دیگر اخراجات کا تھا۔ بھائی نے باپ پر زور دیا کہ وہ اسی لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا۔ باپ بیٹے میں تو تکار بھی ہوئی۔ باپ نے اولاد کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ اب وہ دونوں لڑکے منہ پھٹ ہو گئے تھے۔ باپ نے بیٹی کی ضد اور گھر سے چلے جانے کی دھمکی سے مرعوب ہو کر کہا کہ شہر جاؤ اور اپنی بہن سے کہو کہ لڑکی کا جہیز ہم در پردہ بنوا دیں گے، تم فکر نہ کرو اور شادی کی تیاری کرو۔ بھائی یہی بات کہنے آیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ بات میرے خاوند کو کھا جائے گی۔ میں نے بھائی کو سختی سے منع کیا کہ وہ ان سے ایسی بات نہ کہے، مگر وہ باز نہ آیا۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ دفتر سے آ گئے۔ بھائی جان، میں نے آپ کی مشکل آسان کر دی ہے، میرے بھائی نے اوچھے سے لہجے میں میرے خاوند سے کہا۔ ابا جان نے کہا ہے کہ جہیز ہم خود آپ کو بنوا کے دیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ لسٹ دے دیں، ہم 50,000 تک خرچ کر دیں گے۔ میرے خاوند کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ انہیں کبھی غصہ نہیں آیا تھا، شاید انہوں نے غصے کا اظہار کبھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے مجھے اشارے سے دوسرے کمرے میں چلنے کو کہا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے دوسرے کمرے میں گئی۔ ان کی زبان کانپ رہی تھی۔ میں ان کے مزاج سے واقف تھی۔ کہنے لگے، اپنے بھائی سے کہہ دو کہ میں نے بہنیں بیچنے کے لیے نہیں پالیں،
जब भी हिम्मत हुई थोड़ा सा जहेज बनाकर किसी गरीब ख़ानदान में रिश्ता दे दूँगा। भाई से कहो कि मैं रिश्ता नहीं दूँगा। फिर वो चुप हो गए और इस कमरे में नहीं गए जहाँ मेरा भाई बैठा हुआ था। मैंने इसे कहा कि वो चला जाए और लड़की को दिल से उतार दे। मेरे भाई की खोपड़ी में अकल की जगह अमीरी भरी हुई थी। वो जाने की बजाय मेरे खामिद के पास चला गया। मैं भी उसके पीछे गई। वो इन्हें मनाने और जहेज़ के लिए 50,000 रुपये कबूल कर लेने पर आमादा कर रहा था। वो नहीं मान रहे थे। उन्होंने तंग आकर मेरे भाई को डांट दिया। मेरे भाई ने कहा, जहेज़ के बगैर इसे कहाँ दोगे? सारी उम्र घर बिठाए रखोगे? मैं देखूँगा उसे कौन कबूल करता है। और वो चला गया। 1 महीने बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी। हमारे पास ज़्यादा देने के लिए पैसे नहीं थे, मगर रस्म व रिवाज के मुताबिक बहन और बहनोई के ज़ुम्मे जहेज़ का आधा नहीं तो तीसरा हिस्सा ज़रूर आता था। हम इतना नहीं दे सकते थे। मैंने गले का हार बेच डाला। कुछ खामिद ने कर्ज लिया, बहन के लिए कपड़े वगैरह ख़रीदे और ये चीज़ें लेके शादी पर गाँव गए तो मेरी माँ ने मुझे और मेरे खामिद को ताने देने शुरू कर दिए। उनकी निगाह में ये रस्म व रिवाज के मुताबिक बहुत थोड़ा सामान था। माँ ने मेरे खामिद से कहा, मैं तो बिरादरी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। लोग ख़ास तौर पर देखेंगे कि बहनोई क्या लाया है। हम तो पानी पानी हो गए। मेरी माँ की नज़रों में दामाद की कीमत यही थी कि वो रस्म व रिवाज में पूरा उतर कर इसकी नाक ऊंची करता है या नहीं। मगर मेरी माँ भी मजबूर थी। ये रिवाज उसने तो नहीं बनाया था, वो भी इसकी पाबंद थी। मुख्तसर ये कि हमने ये बेइज्जती भी बर्दाश्त की। उस रोज़ के बाद मेरे खामिद पर खामोशी छा गई। वो उदास उदास रहने लगे। हम तो पहले कर्ज़ अदा करने की सोच रहे थे, मगर बिरादरी ने कर्ज़ में इजाफ़ा कर दिया। मैंने इन्हें एक बार फिर कहा कि कोठी किराए पर दे दें। उन्होंने बड़े गुस्से में जवाब दिया, फिर तुम्हारे बहन भाई मुझे अपने गांव में भी दाखिल नहीं होने देंगे। उन्होंने तुम्हारा रिश्ता मुझे नहीं, इस कोठी को दिया था। दिन गुजरते चले गए। एक रोज़ मेरे खामिद ने मुझे 2,000 रुपया दिया और ये खुशखबरी सुनाई कि इन्हें तरक्की मिल गई है और इनकी तनख्वाह 900 रुपये हो गई है। उन्होंने बताया कि तरक्की पिछली तारीख से मिली है। ये 2,000 रुपया पिछला बकाया मिला है। मैंने इन्हें कहा, आपने मेरा रिश्ता हासिल करने के लिए झूठ बोला था। क्या आपकी तनख्वाह 900 रुपये है? खुदा ने आपकी सुन ली है। मैंने पूरे 100 नफिल पढ़े और खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मेरे खामिद की ईमानदारी और मेरे खुलूस को कबूल कर लिया और इनाम से नवाजा है। मैंने इन्हें 2,000 रुपया वापस देकर कहा कि जहाँ से 8,000 रुपया कर्ज लिया था वहाँ अदायगी कर दें। उन्होंने अदायगी कर दी और रसीद मुझे दे दी। 1.5 महीने बाद उन्होंने मुझे 3,500 रुपया दिया और कहा कि एक नए हुक्म के तहत इन्हें साल भर का बोनस मिला है। और अगले दिन कोठी के सामने एक कार आकर रुकी। मैं समझी कि मेरे भाई आए हैं। बाहर निकली तो मेरे खामिद कार में से निकल रहे थे। उन्होंने हंसकर कहा, लो तुम्हारे लिए भी कार ले आया हूँ। ये सेकंड हैंड गाड़ी थी। मैंने कीमत पूछी तो उन्होंने 10,000 बताई। मैंने पूछा कि कीमत कहाँ से अदा की है तो उन्होंने बताया कि एक दोस्त इंग्लैंड चला गया है, गाड़ी मुझे दे गया है और कह गया है कि 10,000 पर रख लो और हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा कराते रहना। जब 10,000 पूरे हो जाएंगे तो मैं ले लूँगा। मुझे खुशी हुई कि बिरादरी में खुसूसन मेरे वालिदैन के यहाँ मेरे खामिद का रोब-दाब कायम हो जाएगा। मगर अफसोस भी हुआ कि कार की किस्त भी अब सर पर चढ़ गई थी। इस कार ने हमारी इज्जत बहाल कर दी। वो कहने लगे कि आओ गाँव चलें। मैं उनके साथ गांव गई तो मेरे माँ बाप कार देखकर फूले नहीं समाते थे। उन्होंने सारे गांव में ये खबर फैला दी कि हमारी बेटी ने कार खरीदी है। मगर मैं अपनी सास के पास गई तो कार मेरे लिए लानत बन गई। सास ने कहा, वो कोठी किराए पर चढ़ने से गई, अब तुम ये हवेली भी नीलाम कराओगी। इसके बाप को तो कभी साइकिल भी नसीब नहीं हुई थी। खामिद की बहनों ने भी खफगी का इजहार किया। तब मैंने भी महसूस किया कि हमें कार नहीं लेनी चाहिए थी। मैंने खामिद से कहा कि कार रखनी है तो कोठी किराए पर दे दो। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह दे रहा है। वो ठीक कह रहे थे कि अल्लाह ने देना शुरू कर दिया था। खामिद के चेहरे से उदासी धुल गई थी। वो अब बेचैन भी नहीं रहते थे। उन्होंने एक रोज़ मेरे बहनोई और मेरी छोटी बहन को दावत दी।
میرے والدین اور بھائیوں کو بھی مدعو کیا اور اس قدر خرچہ کیا کہ میرے رشتہ دار تو خوش ہو گئے، لیکن مجھے یہ عیاشی پسند نہ آئی۔ پھر میرے خامد نے شام 4 ساڑھے 4 بجے کی بجائے رات 7:30 بجے تک گھر آنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے مہینے کے بعد 500 کی بجائے 4000 روپے دیے اور بتایا کہ اب میں اوور ٹائم کام کرتا ہوں جس سے یہ تنخواہ بنی ہے۔ کوٹھی کے قرضے کی 200 روپیہ قسط اور 250 روپے دوسرے قرض کی قسط دے دی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے 1 گھنٹہ اور لیٹ آنا شروع کر دیا اور مجھے بتایا کہ 200 روپے ماہوار کا پارٹ ٹائم کام اور مل گیا ہے۔ انہوں نے گھر میں وہی نوکرانی پھر بلا لی اور باورچی خانہ اس کے حوالے کر دیا۔ ہماری آمدنی تو بہت ہو گئی تھی، جس سے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے علاوہ میں نے ان کی بڑی بہن کی شادی کے لیے کپڑے بھی خریدنے شروع کر دیے۔ لیکن مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا تھا کہ وہ صبح کے نکلے ہوئے رات 9:30 بجے گھر آتے تھے، لیکن اتنا کام کرنے کے باوجود وہ خوش اور مطمئن رہتے تھے۔ اور شادی کا 8واں مہینہ آ گیا، رات کے 10 بج چکے تھے، وہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ پریشانی کی کوئی وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ کار کو حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ مجھے ایسا تو کوئی وہم ہی نہیں تھا کہ وہ کہیں اور چلے گئے ہوں گے۔ ان میں کوئی بری عادت نہیں تھی، وہ سگریٹ بھی نہیں پیتے تھے، صاف کو حقیقت پسند اور دیانتدار تھے۔ جس رات انہیں ماں کو دیکھنے جانا ہوتا مجھے بتا جایا کرتے تھے کہ رات دیر سے آؤں گا۔ اس رات وہ 10 بجے تک نہیں آئے تھے۔ میں نے اپنے آپ سے یہ کہہ کر دل کو تسلی دے لی کہ ماں اور بہنوں کو دیکھنے چلے گئے ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ اچھا کیا ہے کہ ادھر چلے گئے ہوں۔ 10:30 بھی بج گئے، تقریباً 15 منٹ اور گزرے ہوں گے کہ کار کی آواز آئی اور بڑے زور سے بریکیں لگیں، جیسے کار کی رفتار بہت تیز تھی اور انہوں نے اچانک بریکیں لگائی ہوں۔ میں دوڑتی ہوئی دروازے پر گئی۔ ابھی دروازہ کھولا بھی نہیں تھا کہ میرے خامد نے زور سے دروازہ کھولا اور اندر آ کر چٹکنی چڑھا دی۔ وہ بہت ہی گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کوٹ کی باہر والی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پیکٹ سا نکال کر میرے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ کہیں چھپا دو۔ میں نے پیکٹ لے لیا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ پسینے پسینے ہوئے جا رہے تھے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ان کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ آپ میری حالت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ وہ ابھی کچھ بتانے بھی نہیں پائے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھولنے کی بجائے اور زیادہ گھبرا گئے۔ میں دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی تو انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا اور اٹھ کر میرے کان میں کہا، میں باہر نکل جاؤں تو دروازہ کھولنا، انہیں بتانا کہ میں گھر نہیں ہوں۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں یہ کہہ کر پچھلے دروازے کی طرف چل پڑے۔ میرے ہاتھ میں انہوں نے جو پیکٹ دیا تھا وہ میں نے صوفے پر پھینک دیا اور دروازہ کھولنے کی بجائے ان کے پیچھے چلی گئی۔ وہ پچھلے دروازے سے نکلے اور دوسری طرف سے کوٹھی کے سامنے جانے کو چلے، مگر نکڑ پر رک کر ذرا سا آگے ہو کے دیکھنے لگے۔ وہ دبے پاؤں آگے کو چل پڑے۔ میں بھی ان کے ساتھ گئی۔ کار 2-3 قدم دور کھڑی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے 2-3 آدمی دوسری طرف سے کوٹھی کے پچھواڑے گئے ہیں۔ میرے خامد اپنی کار میں بیٹھے اور مجھے کہا کہ تم یہیں رہو، مگر میں خوفزدہ ہو چکی تھی اور میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے کار کا دوسرا دروازہ کھولا اور اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور بڑی ہی تیزی سے پیچھے کر کے گیٹ کی طرف موڑی۔ مجھے آوازیں سنائی تھیں، نکل گیا، جلدی آؤ، اور ہماری گاڑی گیٹ سے نکل گئی۔ گیٹ کے ساتھ ایک اور گاڑی کھڑی تھی۔ میرے خامد نے گاڑی ایک طرف گھمائی اور سڑک پر لے گئے۔ میں نے پیچھے دیکھا، کار جو ہمارے گیٹ کے ساتھ کھڑی تھی چل پڑی اور ہمارے پیچھے آئی۔ خوف سے میرا دل کانپنے لگا۔ میں انہیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن وہ سامنے دیکھ رہے تھے، بولتے نہیں تھے۔ رفتار اتنی تیز کہ میرے ڈر میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ پچھلی کار ہمارے پیچھے تھی۔ میرے خامد نے جس طرح موڑ کاٹے، ان سے کار کا نہ الٹنا معجزہ تھا۔ تھوڑی سی دیر میں کار شہر سے نکل گئی، مگر پچھلی کار نے دور نہ جانے دیا۔ وہ ہماری گاڑی کے پہلو کے ساتھ آ گئی، پھر ذرا سا آگے ہو گئی۔ کسی نے اسے کار سے ہاتھ باہر نکالا، اس ہاتھ میں پستول تھا۔ مجھے آواز سنائی دی، رک جاؤ ورنہ گولی چلا دیں گے۔ میرے خامد نے گاڑی روک لی۔ دوسری گاڑی اس کے آگے رکی۔
मैंने अपनी गाड़ी की रोशनी में देखा कि कार में से पुलिस के 3 आदमी यके बाद दीगरे उतरे। वो वर्दी में थे और 2 आदमी सादा कपड़ों में थे। एक पुलिस ऑफिसर ने पिस्तौल आगे करके मेरे खामिद को गाड़ी से बाहर निकाल लिया और मुझे भी बाहर आने को कहा। मैं बेहोश नहीं हुई थी, बाकी कोई कसर नहीं रह गई थी। दूसरे पुलिस वाले हमारी गाड़ी में टार्च की रोशनी से देख रहे थे और फिर बोले, रिवॉल्वर अंदर पड़ा है। सब उधर गए, फिर मेरे खामिद को गाड़ी की तरफ ले गए। मैं भी गई। हमारी गाड़ी की पिछली सीट पर पिस्तौल पड़ा था। तब मेरे खामिद ने बोलना शुरू किया और कस्में खा खा कर कहा कि ये रिवॉल्वर उनका नहीं। पुलिस ने मेरे खामिद को और मुझे अपनी कार में बिठा लिया और हमारी कार के स्टीयरिंग पर पुलिस ऑफिसर बैठ गया। दोनों कारें वापस चल पड़ीं और हमारी कोठी में आईं। घर की तलाशी ली गई। मैंने अपने खामिद का दिया हुआ पैकेट सोफे पर फेंक दिया था। वो सोफे पर ही पड़ा था। पुलिस ने खोलकर देखा, इसमें से 100 रुपये और 50-50 रुपये के नोट बरामद हुए। उनके बताने पर पता चला कि ये रकम 20,000 है। मेरे मुतालिक पुलिस ने बड़ी मुश्किल से यकीन किया कि मैं इनकी बीवी हूँ। पुलिस ऑफिसर ने मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर इतने सवाल और ऐसे ऐसे सवाल किए कि मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उन्हें अपने बाप का नाम बताया, गांव का नाम बताया और बहुत कुछ बताकर उनकी तसल्ली की। मैंने पुलिस ऑफिसर से पूछा कि ये क्या मामला है। उन्होंने इतना ही बताया कि मेरे खामिद ने किसी गांव में एक आदमी को रिवॉल्वर की गोली से ज़ख्मी कर दिया है और गांव में बहुत सी गोलियां चलाई हैं। वो इस गांव में किसी से रिश्वत की रकम लेने गए थे जो उन्होंने वसूल कर ली थी, लेकिन कोई झगड़ा हो गया जिसमें मेरे खामिद ने रिवॉल्वर इस्तेमाल किया और वो रिवॉल्वर हमारी कार की पिछली सीट पर पड़ा मिला और रिश्वत की रकम हमारे घर से बरामद हुई। मेरे खामिद को पुलिस अपने साथ ले गई और मैं उजड़ गई। ऐसी दहशत, ऐसा खौफ और ऐसा गम कि मैं सर से पांव तक कांप रही थी। मैं हालत का मुकाबला कर रही थी। मैं फाका कशी के लिए भी तैयार थी, मगर इस हादसे के मुतालिक तो मैंने कभी सोचा भी न था। रिश्वत, रिवॉल्वर, पुलिस और गिरफ्तारी, नहीं नहीं, ये सब झूठ था, डरा देने वाला ख्वाब था। मेरा खामिद इस चक्कर में पड़ने वाला आदमी नहीं था। वो तो बिल्कुल शरीफ था। मुझे मालूम था कि इसके महकमे में रिश्वत के दरिया बहते हैं और अगर वो रिश्वत लेने वाले होते तो कोठी कर्ज लेके ना बनाते, शादी पर कर्ज न लेते, बहनों का जहेज बनाने के लिए परेशान ना होते और बिरादरी में बदनाम ना होते। ये कोई गलत फहमी थी, बहुत बड़ी गलत फहमी, मगर मेरी सुनने वाला कोई न था। मैं घर में अकेली और रात बड़ी ही डरावनी थी। पुलिस हमारी कार भी साथ ही ले गई थी। मैं बाकी रात सो नहीं सकी। रोते और कांपते सुबह हो गई। नौकरानी सुबह सवेरे आ जाया करती थी। वो आई तो मैं घर उसके हवाले करके गांव चली गई। अपने माँ बाप को बताया तो वो बहुत परेशान हुए। बाप ने मेरे खामिद के खिलाफ बातें शुरू कर दी। मैंने उसे ये यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि वो इस किस्म का जुर्म नहीं कर सकते। मेरे बाप को एतबार आया या नहीं, ये मैं कुछ कह नहीं सकती। अलबत्ता वो हमारी मदद के लिए तैयार हो गए और उसी वक्त मेरे साथ चल पड़े। मुझे घर छोड़कर थाने चले गए। अब तो पुलिस और अदालत का चक्कर शुरू हो गया था और ये 1 या 2 दिनों में ख़त्म होने वाला मामला नहीं था। इन्हें 14 रोज़ थाने की हवालात में रखा गया, फिर जेल खाने में भेज दिया गया। 18वें रोज़ इन्हें ज़मानत पर रिहा करा लिया गया। वो घर आए तो उनके होश उड़े हुए थे, रंग जर्द था और इंसान जिस हद तक परेशान हो सकता था वो इससे कुछ ज़्यादा ही परेशान थे। एक दिन और रात तो मेरी माँ, बाप और भाई मेरे साथ रहे। उनके सामने मेरे खामिद यही कहते रहे कि वो बेगुनाह हैं और किसी और के धोखे में इन्हें पकड़ लिया गया है। मेरे रिश्तेदार चले गए तो मैंने उनसे पूछा कि ये सब क्या है और ये गलतफहमी किस तरह पैदा हुई कि रिवॉल्वर उनकी गाड़ी में पड़ा हुआ था और वो घर में 20,000 रकम लाए थे। मैं ये मान सकती हूँ कि किसी ने रिवॉल्वर उनकी गाड़ी में फेंक दिया था, लेकिन उनके हाथ में ये रकम किस तरह आई थी? ये रिश्वत की रकम थी। मेरे खामिद ने अपनी साफ गोई की आदत के मुताबिक कहा, ये रिश्वत मैंने ली थी।
اس میں سے 8,000 میرا حصہ تھا اور 6,000 اپنے دفتر کے 2 آدمیوں کو دینے تھے۔ رشوت؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ نے رشوت لی تھی؟ ہاں، انہوں نے کہا، میں نے رشوت لی تھی اور میں نے رشوت پہلی بار نہیں لی تھی۔ میں پچھلے 4 مہینوں سے رشوت لے رہا ہوں اور سرکاری کاغذوں میں رد و بدل اور جعل سازی کر رہا ہوں۔ میری کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی، مجھے کوئی بونس نہیں ملا تھا، میں نے کبھی اوور ٹائم اور پارٹ ٹائم کام نہیں کیا تھا، تو میں جو فالتو پیسے دیتا رہا ہوں وہ سب رشوت کے تھے۔ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اوور ٹائم یا پارٹ ٹائم کرتا ہوں، میں دفتر سے 4 بجے اٹھ کر ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا اور رات دیر سے گھر آتا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ وہ آدمی نہیں جسے میں بڑے فخر سے اپنا خامد کہتی رہی ہوں۔ مجھے ان کی ایمانداری ہی اچھی لگی تھی۔ انہوں نے مجھے حیرت زدہ دیکھ کر کہا، میں نے رشوت نہ لینے کی قسم کھا رکھی تھی، لیکن تمہارے والدین نے، تمہارے بھائیوں نے اور اس بدبخت برادری نے میری قسم توڑوا دی۔ میں اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے تمہارے گھر رشتہ مانگنے گیا تھا۔ میں اپنی بیمار ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا تو کسی اپنے جیسے گھرانے میں شادی کرتا اور اس سے پہلے اپنی بہنوں کی شادیاں کرتا، مگر ماں بزرگوں کی رشتہ داریاں قائم رکھنا چاہتی تھی۔ مجھے تمہارا رشتہ حاصل کرنے کے لیے تنخواہ زیادہ بتانا پڑی اور کوٹھی کا روب جمانے کے لیے کرائے سے محروم رہا۔ میں نے سوچا یہ تھا کہ شادی کے بعد جب تمہارے ماں باپ کے دلوں میں میری جگہ بن جائے گی تو انہیں اپنی اصل مالی حیثیت بتا دوں گا اور کوٹھی کرائے پر دے دوں گا، مگر انہوں نے یہ بھی برداشت نہ کیا کہ تم اپنے ہاتھوں کھانا پکاؤ۔ انہوں نے مجھے طعنے دیے، وہ تمہارے سامنے ہی دیے گئے۔ تمہارے بھائیوں نے میرے ساتھ جو سلوک روا رکھا وہ بھی تمہیں معلوم ہے، لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تمہارے والدین اور بھائیوں نے مجھے ساری برادری میں ذلیل کر دیا تھا۔ مجھے برادری کے 3-4 آدمیوں نے بتایا کہ مجھے بدنام کیا جا رہا ہے۔ میں نے صرف تمہاری خاطر برداشت سے کام لیا، تم میرے ساتھ تھیں تو میں نے دل سے کہا کہ ساری دنیا میرے ساتھ ہے، لیکن تم اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ میں نے برادری کی ساری لعنتیں برداشت کیں، مگر مجھے جب میری بہن کی قیمت پیش کی گئی تو میرا دل یہ چوٹ برداشت نہ کر سکا۔ تمہارے بھائی نے یہ کہہ کر کہ جہیز کے بغیر بہن کس کو دو گے، میری ایمانداری کو اتنا زخمی کر دیا کہ میں تنہائی میں جا کر لہو کے آنسو رویا۔ میرے سامنے دونوں بہنیں آ گئیں جنہیں میں جہیز دینے کے قابل نہیں تھا۔ ان کی قسمت میں ساری عمر گھر بیٹھے رہنا تھا۔ مجھے ماں یاد آ گئی جس کا علاج پیسوں کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ کوٹھی کا قرض اور شادی کا فرض یاد آ گیا اور یہ احساس بھی میرے دل میں جاگ اٹھا کہ پاس پلے کچھ ہوگا تو برادری میں عزت بنے گی، کار ہوگی تو تمہارے شوباز والدین اور سفلے بھائی میری قدر کریں گے۔ انہوں نے مجھے وہ تمام طعنے یاد دلائے جو برادری نے اور میرے رشتہ داروں نے انہیں دیے تھے۔ یہ توپوں کے گولے تھے، بم تھے جو ایک آدمی کے ایمان پر گرتے رہے اور ایمان کے پرخچے اڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں ایمانداری سے دستبردار ہو گیا۔ میرے پاس 4-5 کیس رکے پڑے تھے۔ وہ لوگ شروع ہی سے رشوت پیش کر رہے تھے، لیکن میں نہیں لے رہا تھا۔ میں ان کے اور اپنے صاحب کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ میں نے انہی لوگوں کو بلایا اور رشوت لے کر ان کے کام کر دیے۔ صاحب بہادر کو بھی حصہ دیا۔ یہ سیکنڈ ہینڈ کار انہی میں سے ایک نے سستے داموں دلوائی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ آخر ایک دن یہ کیس آ گیا۔ 20,000 رشوت کا سودا تھا۔ اس کے ہم 3 حصے دار تھے۔ رقم ایک گاؤں میں سے جا کر لینی تھی، وہیں جا کر کاغذی کارروائی کرنی تھی اور یہ کام میرے سپرد کیا گیا۔ میں اپنی کار میں اس گاؤں میں گیا۔ یہ گاؤں شہر کے قریبی مضافات میں ہے۔ جاتے ہی میں نے کام کر دیا۔ دوسری پارٹی نے ہنگامہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہنگامہ دب گیا۔ ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ گاؤں کی ایک جوان لڑکی ہمارے قریب سے گزری۔ میرے پاس بیٹھے ہوئے ایک جوان آدمی نے لڑکی کو چھیڑا۔ لڑکی نے رک کر ایک گالی دی اور تیز تیز چلتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ سورج غروب ہو گیا تھا۔ اتنے میں 10-11 آدمی لاٹھیاں اور کلہاڑیاں اٹھائے ہماری طرف آئے۔ ایک کے پاس 2 نالی بندوق تھی۔ یہ مخالف پارٹی کے لوگ تھے۔
انہوں نے میرے پاس بیٹھے ہوئے آدمیوں کو للکارا۔ ہم سب توڑ کر اندر چلے گئے۔ ان آدمیوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر گالیاں دیں۔ ادھر سے بھی چند آدمی مقابلے کے لیے نکلے۔ میں اندر چھپا ہوا تھا۔ میں 20,000 روپیہ وصول کر چکا تھا۔ پھر مجھے گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ ادھر سے ریوالور فائر ہوا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک گولی ادھر سے چلتی تھی اور ایک گولی ادھر سے چلتی تھی۔ وہ جوان جس نے لڑکی کو چھیڑا تھا غالباً چھت پر چلا گیا تھا اور وہاں سے ریوالور فائر کر رہا تھا۔ باہر بہت ہی شور شرابہ ہو رہا تھا۔ میں گھبرایا ہوا تھا اور وہاں سے نکلنے کی سوچ رہا تھا۔ ان لوگوں نے جن سے میں نے 20,000 روپے رقم لی تھی مجھے 3 گھنٹے بعد وہاں سے نکالا۔ میرے ساتھ ریوالور والا جوان آدمی بھی نکلا۔ باہر خاموشی چھائی ہوئی تھی اور اندھیرا گہرا تھا۔ میں چھپ کر 2 آدمیوں کی رہنمائی میں اپنی کار تک پہنچا۔ یہ دونوں آدمی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میں نے کار اسٹارٹ کی۔ مجھے تھوڑی دور ایک اور گاڑی کی بتیاں نظر آئیں۔ میں نے جلدی سے کار چلائی اور کچی پگڈنڈی پر ہو گیا۔ پکی سڑک پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جس گاڑی کی بتیاں مجھے نظر آئی تھیں وہ ادھر سے گزر رہی تھی۔ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے 2 آدمیوں نے مجھے کار روکنے کو کہا۔ میں نے کار روکی تو وہ دونوں اتر گئے اور دوڑتے ہوئے سڑک سے دور نکل گئے۔ پچھلی گاڑی ابھی دور تھی۔ مجھے صاف طور پر محسوس ہونے لگا کہ یہ گاڑی میرا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ میرے قریب آ گئی۔ میں نے کار جدھر بھی موڑی وہ گاڑی میرے پیچھے رہی۔ میں نے رفتار تیز کر دی تو اس نے بھی رفتار تیز کر دی۔ میں نے کار آہستہ کی تو وہ گاڑی بھی آہستہ ہو گئی۔ وہ لوگ مجھے شاید میرے گھر آ کر پکڑنا چاہتے تھے۔ میں گھبرا گیا اور گھر آ گیا اور وہ گاڑی بھی ہماری کوٹھی کے سامنے آ کر رک گئی۔ میں کار سے نکلا، دیکھا تو وہ ایک کار تھی اور اس میں سے ایک پولیس انسپکٹر اتر کر گیٹ کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ مجھے آج تک خاوند نے یہ نہیں بتایا کہ گاؤں میں جا کر انہوں نے کیا کام کیا تھا جس کی انہوں نے 20,000 روپے رشوت لی تھی۔ انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ ان کا کیس عدالت میں، وہاں بھی اتنا ہی پتہ چل سکا کہ ریوالور اس جوان آدمی کا تھا اور وہ میرے خاوند کی کار میں ایک اور آدمی کے ساتھ بیٹھ کر گاؤں سے بھاگا اور راستے میں دونوں اتر گئے۔ ریوالور بلا لائسنس تھا اس لیے وہ میرے خاوند کی کار میں پھینک گئے۔ اس ریوالور سے گاؤں کا ایک آدمی زخمی ہو گیا تھا۔ دوسری پارٹی نے فوراً شہر میں یہ خبر پہنچا دی۔ وہاں سے اس پارٹی کے آدمی اپنی کار پر آ گئے اور پولیس لے کر آ گئے۔ تھانہ دور نہیں تھا۔ ریوالور والا بھی پکڑا گیا تھا لیکن اس نے بیان دیا کہ اس کے پاس ریوالور نہیں تھا۔ مخالف پارٹی کو معلوم تھا کہ میرا خاوند رشوت لینے کے لیے گاؤں میں گیا تھا۔ بہرحال تفصیلات خواہ کچھ ہی تھیں اور حقیقت بھی کچھ اور تھی، مگر میرا خاوند 2 پارٹیوں کے تنازع کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ عدالت میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ میرے خاوند نے رشوت لی تھی اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ریوالور میرے خاوند کے قبضے میں تھا اور یہ بلا لائسنس تھا اور فائر بھی کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں ایک آدمی زخمی ہوا تھا۔ 3 اور آدمیوں کو بھی سزائیں ہوئیں مگر سب سے زیادہ سزا میرے خاوند کو ملی اور وہ تھی 8 سال قید۔ میرا سہاگ لٹ گیا۔ بے عزتی اتنی کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ میرے ماں باپ اور بھائیوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے پاس آ جاؤں اور اسے بد کردار اور مجرم خاوند کو بھول جاؤں، لیکن میں ان کے پاس نہ گئی۔ میرا خاوند یقیناً مجرم تھا لیکن وہ میرا خاوند تھا اور اس کا پہلا بچہ میری کوکھ میں پرورش پا رہا تھا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ میرا خاوند مجرم نہیں تھا، اسے میرے والدین اور بھائی کے طعنوں نے اور سلوک نے مجرم بنایا تھا۔ میں کوٹھی خالی کر کے خاوند کے پرانے مکان میں چلی گئی۔ کار پولیس سے واپس ملی تو وہ میں نے بڑے بھائی سے کہہ کر 8,000 پر بکوا دی۔ میری ساس نے مجھے بہت کوسا لیکن خاوند کی دونوں بہنوں نے میری نیت سمجھ کر میرا ساتھ دیا۔ میں نے ان لڑکیوں کو اور ان کی ماں کو مجبور کر دیا کہ وہ بالائی منزل پر چلی جائیں۔ میں ان کے ساتھ اوپر رہنے لگی۔ نیچے والا حصہ کرائے پر اٹھا دیا۔ کوٹھی 400 روپے اور حویلی کی پہلی منزل 150 روپے کرائے پر چڑھ گئی۔ میری ماں نے، باپ نے اور بڑے بھائی نے میرا ناک میں دم کر دیا اور ہر دوسرے تیسرے دن ان میں سے کوئی نہ کوئی آ جاتا اور مجھے مجبور کرتا کہ میں خاوند سے طلاق لے لوں۔ انہوں نے مجھے سبز باغ دکھائے
कोठियों और कारों वाले अमीर कबीर जमींदारों के बेटे दिखाए और 8 साल की बेबी से भी डराया। फिर मुझे उठा के ले जाने की धमकियाँ दी, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और एक रोज़ मुझे अपने बाप से कहना पड़ा कि आप आइंदा यहाँ ना आया करें। मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ तो मेरी माँ आई, बाप और भाई भी आए। माँ ने कहा कि 40 रोज़ पूरे करके मैं गाँव आ जाऊँ। माँ ने जब ये कहा कि बिरादरी 100 बातें बना रही है कि इनकी बेटी यहाँ क्यों नहीं आती, तो मैं बिरादरी के नाम से चल उठी और बच्चे के लिए रुपए और कपड़े जो मेरी माँ लाई थी, मैंने वो बिरादरी पर लानत भेजकर वापस कर दिए। इसके बाद वो लोग मेरे लिए और मैं उनके लिए मर गई। मेरा आसरा खुदा था और खुदा के बाद मेरा खामिन, जिसे महीने में 2 बार जेल जाके मिल के आती थी। एक बार उन्होंने भी मुझे कहा, 8 साल बहुत ज़्यादा होते हैं और मैं तुम्हें अपने साथ कैद में नहीं रखना चाहता, अगर चाहो तो मैं आज़ाद कर दूं। मैं उन्हें कोई जवाब न दे सकी। मेरे आंसू बहने लगे और मैंने सिर्फ सर हिलाकर इन्हें समझाया कि वो ऐसी बात फिर कभी ना कहें। इसके बाद ना उन्होंने कभी ऐसी बात कही और न ही उनके सामने मेरे आंसू निकले। मैंने जज्बात को 8 साल के लिए दफन कर दिया और बड़ी ही जान का हकीकत के मुकाबले में डट गई। हमारे घर में कोई मर्द नहीं था, एक बीमार और बूढ़ी माँ थी और हम 3 नौजवान लड़कियाँ थीं। इनमें एक मासूम बच्चे का इजाफा हो गया। 550 रुपये माहवार किराए के आ जाते थे और ये हम सब के लिए बहुत थे। इनमें से मैं 100 रुपया कोठी के कर्ज की किस्त बैंक को दे दिया करती थी। हमारे माशरे में कोई किसी को अच्छा नहीं कहता। बात के पतंगड़ बनाने वाले और रुस्वा करने वाले बहुत हैं। हमें भी रुस्वा किया गया, हमें परेशान भी किया गया, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। मैं इन्हीं का जिक्र करूँगी। इनमें एक तो हमारे हवेली वाले किराएदार थे, बहुत ही अच्छा ख़ानदान था, और दूसरे मेरे खामिद के साथ काम करने वाले एक साहब थे। इन दोनों ख़ानदानों ने हमें इस कदर जज्बाती सहारा दिया कि ये एहसास ही मिटा दिया कि हम तन्हा हैं। इन्हीं की कोशिशों से मेरे खामिद की बहन का बाहर से रिश्ता आया और ये रिश्ता हमारी बिरादरी से बाहर का था। सास ने और बिरादरी के बुज़ुर्गों ने मुझे बिरादरी से बाहर निकलने से मना किया, लेकिन मैंने लड़की को ज़ेवरात और कपड़े देकर इसे ब्याह दिया। कोई जहेज़ नहीं था। लड़के वाले अच्छे लोग थे, उन्होंने जहेज़ के बगैर लड़की को कबूल कर लिया। मैंने जेल में अपने खामिद को ये खुशखबरी सुनाई तो इनके आंसू बहने लगे। वो ज़बान से कुछ ना कह सके और इस मुलाकात में हमारी कोई बात ही ना हो सकी। अगली मुलाकात पर उन्होंने बताया कि ये खुशी के आंसू थे। 7 साल गुजर गए। 8 साल कैद में से इन्हें 1 साल माफ़ी मिल गई थी। वो घर आए तो इनका पहला बच्चा 7 साल का हो चुका था और इनकी बहन का पहला बच्चा 3.5 साल का हो गया था। मैंने कार के 8,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए थे। 7 साल बाद ये तकरीबन 11,500 हो चुके थे। इस रकम से उन्होंने एक दुकान कर ली और आज अल्लाह का करम है कि वो दुकान हमें हज़ारों रुपए दे रही है।